الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. علامہ مرحوم نے بہت خوب کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. دنیا میدان عمل ہے اور رب العالمین نے تا قیام قیامت شیطان کو بھی مہلت اور رخصت دی ہے. ہوتا دنیا میں وہی ہے جو رب کریم کو منظور ہوتا ہے. دنیا کی فتح و شکست کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عین ممکن ہے کہ وقتی طور پر کفر کا غلبہ نظر آئے. یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سینکڑوں نبی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر غالب آ گیا. کفر کو آخر مٹنا تھا، مٹ گیا، باقی ہمیشہ حق ہی رہا. یہ کلمہ توحید جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ وہی کلمہ ہے جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل و ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی نے اپنے وقت میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اس کا اقرار ضروری ٹھہرا، لیکن بنیادی بات لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام کے زمین پر نازل ہونے سے لے کر آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے یہ قائم رہے گی. یہی وہ کلمہ ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کو سکھایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس تسلسل کو ہی دیکھا جائے تو کفر کی کامیابی کہیں نظر نہیں آتی. کفر کی کامیابی کا معنی تو یہ تھا کہ یہ کلمے کا یہ جز، الوہیت باری کا یہ اعلان کہیں لڑکھڑا جاتا یا کہیں مٹ جاتا یا اس میں کوئی بات بدل جاتی تو ہزاروں سالوں کی کفر کی جو کوشش تھی وہ اسے تبدیل نہیں کر سکی. اس کا مفہوم سیدھا سادہ ہے کہ کفر ہمیشہ ناکام رہا. وقتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی.
وقتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور روئے زمین کی طاغوتی طاقتیں اس کی طرف لپک رہی ہیں، اسے صفحہ ہستی سے نابود کر دینا چاہتے ہیں، لیکن انجام کار کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں شہید ہو گئے، کتنے ایسے لوگ تھے جو دوران ہجرت راہیے اجل ہوئے، کتنے ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فتوحات سے پہلے شہید ہو کر اپنی منزل کو پہنچے، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تو مر جاؤں گا اور میں تو ختم ہو جاؤں گا، چونکہ مر جانا انسانی زندگی کی ایک منزل ہے، موت کوئی عجیب چیز نہیں ہے، موت زندگی سے پہلے ہے۔ قرآن حکیم نے جب موت و حیات کا ذکر فرمایا تو فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترتیب میں موت کو پہلے رکھا، اس لیے پہلے رکھا کہ یہ اتنی یقینی ہے جیسے یہ کام ہو چکا ہو۔ عربی کا ایک اصول ہے کہ جو کام آئندہ ہونے والا ہو اور وہ اتنا یقینی ہو کہ ہر حال میں ہوگا تو بعض اوقات اسے ماضی کے صیغے میں استعمال کر لیتے ہیں، جیسے وہ ہو چکا ہو۔ اس ترتیب میں بھی یوں ہی لگتا ہے، حالانکہ موت زندگی کے بعد آتی ہے، لیکن ترتیب یوں بدل دی کہ خلق الموت والحیات، موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا، یعنی موت اس قدر یقینی ہے کہ جتنا ہمیں اپنے زندہ ہونے کا یقین ہے اس سے زیادہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے۔ اس موت و حیات کی کشمکش میں دیکھا صرف یہ جاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے حسن عمل کس کے پاس ہے، اور حسن عمل کا معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات والا صفات۔ اللہ کو جو کام پسند ہے، اللہ کے نزدیک جس کام کو حسن عمل کہا جاتا ہے، اللہ جس حسن عمل کو قبول کرے گا اور جس پر اجر دے گا وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ لیکن چونکہ یہ ستیزہ کاری جاری ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ اگر رات کا وجود ختم ہو جائے تو دن کی شناخت بھی ختم ہو جائے، اسی طرح اگر شیطان اور اس کا کام ختم ہو جائے تو شاید نیکی کی بھی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے۔ یہی ایک مقابلہ ہے حق اور باطل میں، اور بعض اوقات وقتی طور پر یوں لگتا ہے کہ باطل حق کو ہڑپ کر جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اسلام کی حیات دنیا زمین و آسمان کی حیات ہے۔ ہاں، ایک وقت آئے گا جب اسلام دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ ایسی ہوا چلے گی کہ ہر دیندار آدمی وفات پاتا چلا جائے گا، جس میں جتنا زیادہ دین ہوگا وہ اتنا جلدی فوت ہو جائے گا، حتیٰ کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بھی دنیا سے اٹھ جائے گا۔ جو باقی مخلوق رہ جائے گی اس پر قیامت قائم ہو جائے گی، پھر سورج چاند ستارے ٹکرا جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے، پھر دنیا باقی نہیں رہے گی۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ،
جب دنیا پر کوئی فرد و بشر اللہ اللہ کہنے والا نہ رہا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اسلام مٹے گا نہیں، بلکہ قادر مطلق خود ہی عالم اسلام کو اور اہل ایمان کو دنیا سے اٹھا لیں گے تاکہ قیامت کے زلزلے سے یہ متاثر نہ ہوں، اور کفار پر قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا۔ وقتی طور پر لوگ مختلف چیزوں کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، عبادت کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر قیام کیا جائے یا رکوع و سجود کیا جائے تو عبادت ہے، نہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی سے نفع کی امید پر یا اس کی ناراضگی سے نقصان ہونے کے اندیشے پر اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی ایسی اطاعت کی جائے، اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کسی کے کہنے پہ کرتا ہے، کسی عالم کے کہنے پہ کرتا ہے، کسی نیک بندے کے کہنے پہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ تو اطاعت الہی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کسی چیز پہ یہ بھروسہ کرتا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کی ذمہ دار یہی ہے، تو یہی غیر اللہ کی عبادت ہے، وہ فرد ہو، پتھر کا بت ہو، یا جدید میکنزم ہو، جدید ٹیکنالوجی ہو۔ ایک الہی تصور کرنا ہے نا، ایک ایسی چیز کو ماننا ہے جس کے بھروسے پر وہ سمجھے کہ مجھے دنیا پہ غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے وہ کسی بت کو سامنے رکھتا ہے، یا کسی فرد کو سامنے رکھتا ہے، یا کسی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتا ہے، تو وہی اس کا معبود بن جاتا ہے۔ تو فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کفار نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود گھڑ لیے، اور اس کی وجہ قرآن فرماتا ہے لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ انہیں بہت بڑا منصب مل جائے، وہ دنیا پہ غالب آ جائیں، انہیں بہت بڑی عزت مل جائے۔ کلا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کائنات اللہ کی ہے، چیزیں اور اسباب اللہ کے ہیں، مخلوق اللہ کی ہے، وہ چیزوں کی تاثیر بدل دیتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ کسی کو زہر دیا جائے کہ یہ مر جائے گا، وہ اس کو اس سے شفا دے سکتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ کسی کو تریاق دیا جائے کہ یہ اس سے بچ جائے گا، تو وہ اسے اس کی موت کا سبب بنا سکتا ہے۔ کیوں قضا آید حکیم ابلا شود، روغن بادام خشکی میں دہد۔ فرماتے ہیں جب قضا آتی ہے تو حکیم بھی بے وقوف ہو جاتا، دانا بے وقوف ہو جاتا ہے، الٹی دمائیں تجویز کرتا ہے، اور اگر صحیح بھی دے، روغن بادام دے، تو جو سراسر تر ہوتا ہے وہ خشکی پیدا کر دیتا ہے، چونکہ تاثیر تو اس نے رکھی ہے ہر چیز میں۔ تو فرمایا کافر اللہ کے علاوہ اسباب کو، افراد کو معبود بنا لیتے ہیں اس خیال سے کہ اس وجہ سے یہ معزز ہو جائیں گے، دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ایک وقت آ رہا ہے کہ یہی کافر انہی چیزوں کی پرستش کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ کل جب میدان حشر میں آئیں گے اور جب یہ پوچھا جائے گا کہ میری ذات کو چھوڑ کر تم نے کس پر بھروسہ کیا،
تو یہی کافر جو آج ان چیزوں پہ اتنا اعتماد کیے بیٹھے ہیں کہ تصغیر عالم کا دعویٰ لیے پھرتے ہیں، انکار کر دیں گے کہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ فرمایا الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ آپ دیکھتے ہیں مخاطب کہ شیطان کافرین کو ابھارتے ہیں، بہت زیادہ جوش دلاتے ہیں، تعزهم عزا، انہیں بھڑکاتے ہیں، وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، ایک شعلہ بن جاتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، لیکن آپ اس معاملے میں گھبرائیے نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، انہیں اچھل کود کر لینے دیجئے، انہیں شیطان کے ساتھ چل لینے دیجئے۔ انما نعد لهم عدا، ہم نے ہر ایک چیز کی ایک حد مقرر کر دی، ایک وعدہ مقرر ہے، اور کوئی چیز قدرت باری سے تجاوز نہیں کرتی، کوئی طاقت اس کی بنائی ہوئی حدود سے متجاوز نہیں ہوتی، ایک حد ہے اور اس حد تک ہی جا سکتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ کاروبار حیات سمیٹ لیا جائے گا، جب کائنات کا ہر واسی، ہر وہ فرد جس نے اس فضا میں ایک سانس بھی لی اور فوت ہو گیا، ہر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے تو زندہ پیدا ہوا، زمین پر سانس لے کر فوت ہو گیا، اس سے لے کر سلاطین زمن تک، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ان لوگوں تک جن پر قیامت قائم ہوگی، سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور فتح و شکست کا پتہ اس وقت چلے گا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب ہم اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے متقی بندوں کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ معزز مہمانوں کی طرح اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کر چلے۔ فتح و شکست کا، کامیابی و ناکامی کا پتہ اس دن چلے گا جب ساری دنیا اول و آخر سب جمع ہوگی، اور پھر اس میں سے وہ لوگ جنہوں نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، جنہوں نے کاوشیں اللہ کی رضا کے لیے کی، جن کی محنت، جن کا مجاہدہ اتباع رسالت پناہی کے لیے تھا، جنہوں نے اپنی ذات کی نفی کی اور عظمت الہی کے لیے عمریں وقف کر دی، وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا اور اپنے معبود برحق کو پہچانا، اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنے بس میں جو کوششیں تھی وہ کر گزرے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی زندگی میں حالات کیا رہے، غلبہ کس قوت کو رہا، بظاہر کون غالب رہا، کون تکڑا رہا، اس کا کوئی مدار نہیں ہے۔ مدار اس بات پر ہے کہ کون بندہ کس کے غلبے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ کتنے کافر بھی تو مر گئے غلبہ اسلام سے پہلے کفر کے غلبے کی کوشش کے لیے، اور کتنے مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے غلبہ اسلام کے لیے، جو غلبہ اسلام دیکھ نہ سکے، احد سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، میدان احد میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب کا محاسبہ یہ کیا جائے گا کہ کون کس کے لیے کیا کوشش کرتا رہا، دنیا میں ہوا کیا، یہ اس کا اپنا کام ہے، دنیا میں نتائج کیا پیدا ہوئے یہ کام بندے کا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسلام غالب آئے تو آج ہم اسلام کے ساتھ ہیں، اور خدا نخواستہ وقتی طور پر کفر غالب آتا دیکھیں تو ہم بھاگ کھڑے ہوں، یہ نہیں ضروری۔ مومن کا کام اول و آخر دین حق کی حمایت میں زندہ رہنا، دین پر جام شہادت نوش کرنا، دین پر موت کو لبیک کہنا، اور اللہ کے حضور سرخرو ہو کر پہنچنا ہے، اور اس پر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں وقتی طور پر کون غالب رہا، کون مغلوب ہوا، اس کا ذمہ دار نہ میں ہوں نہ آپ۔ ہاں، غلبہ اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا،
دیکھیں زندگی کی 3 روشیں ہیں. ایک روش ہے خالص حق کی حمایت کے لیے جم جانا. یہ مقصود ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے. نتائج سے بے نیاز ہو کر جو اپنے بس میں ہے وہ کیے جانا تا دم آخر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آخری دم تک غلبہ دین کے لیے، عظمت الہی کے لیے کام کرتا چلا جائے. دوسری ہے کفر کے غلبے کے لیے لالچ میں آ کر کہ اس طرف مجھے مفادات ملیں گے، اس طرف مجھے پیسہ ملے گا، اس طرف مجھے دولت ملے گی، اس طرف مجھے حکومت ملے گی، اس طرف میرے لیے بڑی عظمت ہے. تو کفر کے ساتھ شامل ہو جانا کفر کی دوڑ میں اسلام کو مٹانے کے لیے. ایک تیسرا طرز عمل ہے. یہ 3 طرز عمل ہے. ایک تیسرا طرز عمل ہے سمجھوتوں کی زندگی. سمجھوتوں کی زندگی یہ ہے کہ بظاہر تو دین کے ساتھ ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، لیکن عملاً کفر کو ناراض کرنے کی جرات بھی نہ کرے، اس سے سمجھوتا کر لے. عملی زندگی میں جہاں جہاں کفر کا غلبہ دکھائی دے وہاں کفر کے رنگ میں رنگا جائے. جہاں کوئی گنجائش نہیں کہ نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، نماز پڑھ لے. سود کھانے پہ مجبور ہے، سود بھی کھا لے. یعنی ایک نظام ہے کہ سود کھانا پڑتا ہے، سود کھا لے. نماز سے کوئی نہیں روکتا، نماز پڑھ لے. اب جیسے لوگ مغرب میں رہتے ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، فار ایسٹ میں ہیں، تو وہاں جو حرام کھایا جاتا ہے بیشتر مسلمانوں کو میں نے کھاتے دیکھا ہے، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ لیتے. اور یہ بھی دیکھا ہے، یہ عجیب بات بھی میں نے امریکہ میں دیکھی ہے کہ مسلمان نے اس نیچے کی منزل پر اس نے مسجد بنا رکھی ہے، اور اسی کے اوپر جو دوسری منزل ہے اس پر اسی مسلمان نے شراب خانہ بنا رکھا. یعنی یہ صورتحال بھی میں نے دیکھی ہے کہ نیچے مسجد ہے اور اوپر شراب خانہ ہے، اور اس میں وہی مسلمان بیٹھا شراب بیچ رہا ہے، لوگوں کو پلا رہا ہے. وہی بہرے اردلی جو سارا دن شراب پلاتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہے سمجھوتوں کی زندگی کہ جہاں سے گنجائش نکلے وہاں وہ اللہ کو بھی یاد کر لے، موقع ملے تو جا کے حج بھی کر رہا ہے، اللہ کے نام پر صدقات بھی دے، اور دوسری طرف دنیا کو لوٹ بھی رہا ہو. رات کو ڈاکہ مارے اور صبح کو دیگیں پکا کر اللہ کے نام پر بانٹ رہا ہو. رات کو کسی کا گھر لوٹ لے اور صبح غریبوں میں بانٹ رہا ہو. یہ تیسری سمجھوتوں کی زندگی ہے. اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے نفاق. یہ جو بندہ بہن بہن چلتا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اسے قرآن منافق کہتا ہے. اور آخرت میں منافق کی سزا کافر سے زیادہ رکھی گئی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب اسلام کو غلبہ ہوا، مکہ مکرمہ کی زندگی مشکل تھی، کٹھن تھی مسلمانوں پر. کلمہ پڑھنا گویا پوری کافر دنیا کو مقابلے کی دعوت دینا تھا. تو مکہ مکرمہ میں کوئی منافق ساتھ نہیں ملا، چونکہ کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا، دنیاوی نقصانات تھے. گھر چھوڑنے پڑ رہے تھے، جائیدادیں چھوڑنی پڑ رہی تھیں، جانیں قربان کرنی پڑ رہی تھیں، مار پڑتی تھی روزانہ، راشن پانی بند ہو گیا تھا، مقاطعہ ہو گیا تھا، مشکلات تھیں. مدینہ منورہ میں آ کر جب ریاست اسلامی کی بنیاد پڑی تو لوگوں نے دیکھا کہ نئی حکومت بن رہی ہے، اس میں ہم بھی بھاگ کر شامل ہو جائیں، کل کو کوئی عہدہ مل جائے گا، اس طرف سے کوئی پیسے مل جائیں گے، ہماری اہمیت بن جائے گی. ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کی نشاندہی بھی کر دی گئی تھی. اور عجیب بات ہے کہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب وہ مرا تو حضور کی کرم کی کوئی حد نہیں ہے.
آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب تک زندہ رہا آپ کے لیے، دین حق کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نئے نئے فتنے کھڑا کرتا رہا۔ یہی اب ابن ابی ہے جو مکے والوں کو جا کر ابھار کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے لایا اور جنگ بدر ہوئی، اور بدر کے بعد پھر اس نے جا کر ابھارا اور پھر مقابلہ احد میں ہوا، اور عین میدان جنگ سے 300 آدمی لے کر لشکر مصطفی سے الگ ہو گیا۔ تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کا کردار تھا، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ منافقین کو بخشا نہیں جائے گا، اگرچہ آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا کریں۔ 70 کا لفظ عربی میں محاورتاً بولا جاتا ہے، اس سے مراد یقینی 70 کا ہندسہ نہیں ہوتا، مراد ہوتا ہے بہت دفعہ۔ جیسے ہمارے اردو میں ہے کہ آپ ہزاروں دفعہ بھی کہیں میں یہ بات نہیں مانوں گا، اس طرح عربی میں 70 کا لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ 70 بار بھی دعا کریں تو ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کا اندازہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ رب العالمین میں 70 سے زیادہ بار کر دوں گا، اگر آپ 70 بار نہیں مانیں گے تو اس سے زیادہ بار کر دوں گا۔ تو پھر آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ آپ لا تصلی علیہم ولا تقم علی قبرہ منہم احدا، نہ آپ ان میں سے کسی کی قبر پر تشریف لے جائیں گے، نہ آپ ان میں سے کسی کے لیے دعا کریں گے۔ حکماً روک دیا گیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن حکیم میں حکم آج بھی موجود ہے کہ آپ ان میں سے کسی کی قبر پر تشریف نہیں لے جائیں گے۔ آپ کا جانا ہی رحمت الہی ہے، لہذا آپ وہاں جائیں گے بھی نہیں، اور ان پر کبھی بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ آخرت کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق کافروں سے بھی سب سے نچلی سطح جو جہنم کی ہوگی اس میں ہوں گے۔ اور اس کی تفسیر میں جو حدیث منقول ہوئی ہیں ان میں ارشاد ہوتا ہے کہ کافروں سے نیچے منافقوں کا درجہ ہوگا، اور کافر جب جہنم میں جلیں گے اور ان کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی وہ منافقین کی غذا ہوگی۔ تو یہ 3 طرح کی زندگی ہے۔ ہمیں کسی دوسرے پر فتویٰ دینے سے پہلے اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ ان 3 میں سے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی دوسرے کی طرف سے جواب نہیں دینا، ہر کوئی اپنا جواب خود دے گا۔ مجھے اپنا جواب دینا ہے، آپ کو اپنا جواب دینا ہے، لہذا ہم کسی پر فتویٰ دینے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس صف میں ہوں۔ ان 3 میں سے دنیا کا کوئی فرد باہر نہیں ہے، یا سریعاً کفر کا حمایتی ہے، یا علل اعلان ڈنکے کی چوٹ اسلام کا خادم ہے، کوئی اس سے راضی ہو یا ناراض ہو، اس کو نقصان ہو یا نفع ہو، اسے جیل جانا پڑے یا اسے اقتدار ملے، کوئی صورتحال بھی ہو وہ اسلام کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوتا، وہ اسلام کا خادم ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو سمجھوتوں کی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ ہے تیسرے درجے والی دینداری کہ وقتی اور لمحاتی فتح کے لیے، وقتی طور پر اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے سارا دین داؤ پہ لگا دیا۔ اسی فرد کو آپ دیکھیں تو نفرت ہوتی ہے دل میں، اور خدا کے خوف سے بندہ لرز جاتا ہے کہ بندے ایسا بھی کرتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے ہماری آنا کو، ہماری اپنی ذات کو، ہمارے مفادات کو اتنی اہمیت ہم نے دے دی۔ تو میرے بھائی، اچھے لوگ وہی ہیں جو اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ شیطان کا کام ہے، اللہ کریم نے اسے مہلت دی ہے، اور وہ کافروں کو تعزہم عزا بھڑکاتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ فرمایا فلا تعجل علیہم، اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔
علامہ مرحوم نے کہا تھا جب ترکوں کی حکومت عثمانی ترکوں کی حکومت ختم کی گئی تو بے شمار افراد شہید ہوئے، تو اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ لاکھوں ستارے ڈوبتے ہیں تو ایک سورج طلوع ہوتا ہے۔ آج اگر دنیا میں مسلمان کا خون ارزاں ہے تو لاکھوں شہداء کی قربانیاں انشاءاللہ غلبہ اسلام کا سورج طلوع کرنے کا سبب بنیں گی۔ اس سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ شاید کفر غالب آ گیا اور اسلام مٹ جائے گا، ایسا کبھی کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ بے شک شیطان ان کے ساتھ رہے، طاغوتی طاقتیں ان کے ساتھ رہے، منافقین ان کے ساتھ رہے، سمجھوتوں کی زندگی گزارنے والے ان کے ساتھ رہیں، دنیا کے سارے اسباب بھی یکجا ہو جائیں، مسبب الاسباب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، یہ لاکھوں مسلمان جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، غلبہ اسلام کا سورج طلوع کرنے کا سبب بن جائے گا۔ یہ وہ ستارے ہیں جو سحر کی تلاش میں ڈوب رہے ہیں۔ ہر شہید وہ ستارہ ہے جو تلاش سحر میں گم ہو جاتا ہے، اور اس کا گم ہونا ہی سحر کی آمد کا استعارہ بن جاتا ہے۔ جب ستارے ڈوبنے لگتے ہیں تو ہر ذی شعور یہ سمجھ جاتا ہے کہ سورج کی طلوع کا منظر آنے والا ہے، کہ ستارے نظروں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ حق کی حمایت میں اور ایک حق کے لیے اپنی جانیں نظر کر رہے ہیں، یہ وہ ستارے ہیں جو طلوع آفتاب سے پہلے غروب ہوتے ہیں، ڈوبتے ہیں، جن کی قربانیاں سورج کو ابھارنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور پھر اصل فتح و شکست کا پتہ تو تب چلے گا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب ہم اپنے نیک بندوں کو قابل قدر اور قابل عزت اور معزز مہمانوں کی طرح بصد احترام اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کر چلیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر کھینچ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ فتح و شکست کا پتہ تب چلے گا کون ہارا کون جیتا، کس کے لیے عزت ہے اور کس کے حصے میں ذلت آئی۔ احباب گرامی، جیسا میں نے عرض کیا ہے، موت زندگی سے مقدم ہے۔ ایک ولی اللہ کا بھائی فوت ہو گیا، کچھ لوگ جو اظہار افسوس کے لیے گئے تھے تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ضرور یہ بات پوچھا کرتے ہیں جی کیا ہوا، بیماری کیا تھی، کس مرض کے سبب فوت ہوئے، بیماری کا سبب، موت کا سبب کیا بنا۔ تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے برادر گرامی کی موت کا سبب کیا بنا، تو وہ فرمانے لگے اس کی زندگی، اس کی موت کا سبب کوئی بیماری نہیں تھی، اس کی موت کا سبب اس کی زندگی تھی، چونکہ زندہ تھا اس لیے اسے مرنا تھا۔ تو زندگی خود موت کا سب سے بڑا سبب ہے، زندہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لکم ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب۔ اے اونچے محلوں کے رہنے والوں، الا یا ساکن القصر المعلی، اے عالی شان محلات کے باسیوں، ستدفن عن قریب فی التراب، بہت جلد تم زیر زمین دفن کر دیے جاؤ گے۔ لکم ملک ینادی کل یوم، تمہارے لیے ہر روز ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے، لدول الموت وابنوا للخراب، پیدا ہو تاکہ تم مر جاؤ اور بڑی بڑی عمارتیں بناؤ تاکہ وہ برباد ہو جائیں۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں
مگر شکاری کرے تیاری بار چریندیاں ہرنا، مگر شکاری کرے تیاری بار چریندیاں ہرنا، جو چڑھیا اس ڈھینا اوڑک جو جمیا اس مرنا۔ تو میرے بھائی، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے لیے فیصلہ کیجیے، اور فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے۔ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھوتوں کی زندگی سے اور باطل کی حمایت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ سب سے بڑا خطرہ مال کے جانے کا ہوتا ہے۔ مال ہمارا نہیں ہے، اس نے دیا ہے، ہمارے پاس ہے، وہ لے لے گا، اس کا ہے۔ بادشاہ بھی گداگر بن جاتے ہیں، اور بہادر شاہ ظفر جیسے لوگ، نیپولین بوناپارٹ جیسے لوگ مفلس اور قیدی بن جاتے ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، شاید یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے، نیپولین بوناپارٹ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام پر جان دی اس نے۔ یہ شاید بہت سے تاریخ دانوں کو بھی اس کا علم نہ ہو، چونکہ مغرب نے اس پر بڑی تہیں چڑھائیں کہ کسی طرح بھی یہ بات ظاہر نہ ہو۔ لیکن اس نے جب اپنی قید میں مذاہب عالم کا مطالعہ کیا تو اس نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم حق کے لیے، حق کے خلاف لڑتے رہے، اپنی عزت کے لیے لڑتے رہے۔ اصل بات یہ تھی کہ عزت و عظمت اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور وہ مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ عظمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور اس کے ایماندار بندوں کے لیے عزت ہے۔ اس کے خلاف جو بھی جائے گا، عزت کے لالچ میں جائے گا، عزت نصیب نہیں ہوگی، مال کے لالچ میں جائے گا، مال نصیب نہیں ہوگا، حکومت کے لالچ میں جائے گا، حکومت چھن جائے گی، آخر رسوا ہوگا اور بے نواؤں کی طرح گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ لہذا زندگی کا کوئی لمحہ آخری لمحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر فیصلے میں تاخیر کیجئے، ہر فیصلہ سوچتے رہیے، لیکن اس فیصلے میں تاخیر مت کیجئے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ اس میں ایک لمحے کی تاخیر بھی مت کیجئے، شاید وہی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ۔ اللہ کے نزدیک شاید ہمارے اعمال کی تو کوئی قیمت نہ پڑے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں تو محمد الرسول اللہ جیسے عابد کھڑے ہیں، وہاں تو انبیاء اور رسول دست بستہ کھڑے ہیں، وہاں تو ملائکہ اور فرشتے دست بستہ کھڑے ہیں، وہاں میری اور آپ کی نماز کی حیثیت کیا ہوگی؟ ہم اس کے راستے میں کیا دیتے ہیں؟ اس نے ہمیں کتنا دیا، ہم اس کے راستے میں کیا دیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہمارے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس عمل پر اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اپنے بندوں کی نقل کرنے کی توفیق تو عطا فرمائی۔ ہم خواہ ساری رات اللہ اللہ کریں، خواہ سارا دن عبادت کریں، ہمیں شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ وہ خلوص جو ملائکہ کے پاس ہے، وہ خلوص جو انبیاء اور رسل کے پاس ہے، وہ خلوص جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہماری نمازوں کی، ہمارے حجوں کی، ہماری عبادت کی، ہمارے اذکار کی کیا قیمت ہے سوائے اس کے؟ جو کسی نے، عربی شاعر نے کہا تھا، احب الصالحین ولست منہم، مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے لیکن میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں نیک لوگوں سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں۔ ہاں یہ امید کر سکتا ہوں
کہ ان کی محبت کے طفیل اللہ مجھ سے درگزر فرمائے اور مجھے معاف کر دے۔ تو ہماری ساری نیکی صرف یہ ہے، میں جو سمجھتا ہوں پورے خلوص کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ ہم جیسے بھی ہیں، ہم خطا کار، ہم گناہ گار، ہم جاہل، ہم بے علم، لیکن ہم تیرے دین اور تیرے نبی کے ساتھ ہیں، اس میں مریں گے، اسی پر جئیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ فیصلہ اسے اچھا لگے، ویسا کریم ہے کبھی ایک مور ناتواں کی بھی سن لیتا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط پڑا، آپ نے دعا فرمائی تو حکم ہوا کہ قوم کو لے کر دعا کے لیے نکلیے۔ جب آپ نے اعلان فرما دیا دعا کے لیے نکلے تو تفاسیر میں ملتا ہے کہ حکم ہوا کہ موسیٰ لوٹ جاؤ، لوگوں سے کہو پلٹ جائیں، بارش آ رہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، بار الہ ہم تو نکل رہے تھے گھروں سے اور ابھی میدان میں پہنچے نہیں، ہم نے دعا کی نہیں، ہم نے استسقاء کی نماز ادا نہیں کی۔ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن تمہارے پاؤں کے پاس ایک چیونٹی اپنی ٹانگیں الٹی کیے زمین پر پڑی ہے اور بارش کے لیے دعا کر رہی ہے۔ فرمایا میں نے اس کی بات مان لی ہے۔ تو وہ جو ایک چیونٹی اور مور ناتواں کی بھی سنتا ہے، وہ ہمارے اس فیصلے کو قبول فرما لے کہ اے اللہ ہمارا جینا مرنا تیرے دین کے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہے، ہمیں اس پہ قائم رکھ، اسی پر موت نصیب فرما اور اہل حق کے ساتھ حشر فرما۔ وقتی طور پر کفر کے غلبے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ انجام کار رات کی تاریکیوں کو مٹنا ہے اور روز روشن کو چمکنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب